ہماری مجلس کے اندر ایک بندہ آیا، ابو بکر بن رباح اس کا نام ہے. وہ ایک بہت بڑا مفسر قرآن تھا، بڑا مجتہد بندہ تھا، بڑا فقیہ قسم کا بندہ تھا، بڑا دین کا عارف اور عالم. اسے کسی مسئلے کے اندر تھوڑی سی وضاحت درکار ہوئی تو اس نے لوگوں سے سنا کہ اس وقت زمانے کے اندر سوائے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو اس مسئلے کی وضاحت کر سکے. اور ساتھ بتانے والے نے یہ بھی بتایا کہ حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں جو دلوں میں چھپی ہوئی بات بھی جان لیتے ہیں. ایک تو نا سوال پوچھا جائے پھر اس کا جواب دیا جائے، پھر اگلی بات پوچھی جائے پھر جواب دیا جائے. غوث پاک کے پاس وہ ملکہ تھا، وہ عرفان تھا آپ کے پاس کہ انسان کے دل میں جو بات پیدا ہوئی ہے بھری محفل میں حضور غوث پاک اس بات کو بانپ کر اسی محفل میں اس کا جواب بھی دے دیا کرتے تھے. اور یہ کئی دفعہ آپ کی محفل کے اندر ہوا. یہ بندہ ابو بکر بن رباح جب چلتے چلتے حضور غوث پاک کی محفل میں آیا تو آ کے محفل میں بیٹھ گیا. اب دل میں ایک بات ہے، بات یہ ہے کہ اس وقت ابھی سرکار کی دور حیات کے بعد تقریباً 2 صدیاں کا زمانہ گزرا تھا اور یہ زمانہ جو تھا تبع تابعین کا زمانہ تھا. تو تبع تابعین کے دور کے اندر اس وقت جو سب سے افضل ترین اور سب سے مقرب اور جو ناجی مذہب ہے، جو نجات پانے والی جماعت ہے، جس جماعت کے متعلق سرکار نشاندہی کر کے گئے، وہ کون سی جماعت ہے؟ چونکہ تبع تابعین کے دور کے اندر کئی فرقے جو تھے وہ انہوں نے منہ پھاڑ لیا تھا اور وہ زمانے میں اس طرح کا مشہور ہو رہے تھے. وہ بندہ بڑا پریشان ہوا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت 3-4 فرقوں میں کون سا فرقہ، کون سی جماعت اس وقت حق پر جماعت ہے. یہ سوال لے کر وہ ابو بکر بن رباح حضور غوث پاک کی محفل میں آ گیا. ہزاروں کا مجمع لگا ہوا ہے. مجمع کے دوران حضور غوث پاک کی جب نظر پڑی، بات آپ اور کر رہے تھے، انداز بیان موضوع آپ کا کچھ اور تھا. جب اس بندے کو نظر پڑی، نگاہ ولایت سے حضور غوث پاک نے جان لیا کہ بندے کے دل میں یہ سوال ہے. تو آپ نے موضوع بدلا اور جملہ معترضہ کی حیثیت سے آپ نے جملہ بولا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، کہ ہمارے جو نظریات ہیں، ہمارے اعتقادات ہیں، یہ وہی ہیں جو ہمارے سلف صالحین کے تھے اور جو حضور کے صحابہ کے تھے. یا پر اس بندے کے سوال کے جواب میں ضمناً آپ نے بات کر دی، اشارتاً بات کر دی کہ ہمارے نظریات بھی وہی ہیں جو سلف صالحین یعنی تابعین، تبع تابعین اور حضور کے صحابہ کے تھے. اس بندے کو جواب تو مل گیا کہ حضور غوث پاک کے نظریات صحابہ والے نظریات ہیں اور سلف صالحین والے نظریات ہیں. لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید حضور غوث پاک نے چونکہ وہ بات کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے، دوران بیان اس بات کا اظہار کر دیا. شاید ابھی تک میں نے سوال تو رکھا ہی کوئی نہیں، سوال رکھتا تو پھر جواب دیتے. یہ آج سر راؤن کی زبان سے جملہ نکل گیا. جب اتنی بات اس بندے نے دوبارہ دل میں سوچی، حضور پاک ایسے کر کے دوبارہ مخاطب ہوئے اور پھر آپ نے بیان فرمایا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارے نظریات وہی ہیں جو سلف صالحین اور صحابہ کے تھے. اب اس دفعہ حضور پاک نے ایسے کر کے مخاطب کر کے اس بندے کو کہا کہ بندے ہمارے نظریات وہی ہیں جو سلف صحابہ اور صالحین کے تھے. اب اس بندے نے دوبارہ دل میں سوچا کہ جواب تو میرے سوال ہی کا دے رہے ہیں لیکن اشارہ بھی میری طرف ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اثر راہ ہو گیا ہو. چونکہ خطیب جو ہوتا ہے اس کی عادت ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے. تو اب جواب دیتے وقت انہوں نے میری طرف دیکھ لیا تو اس سے مراد کیا پتا میں ہی نہ ہوں. جواب تو مجھے مل گیا لیکن خطاب مجھے ہے، اس بات کی تسلی نہیں ہو رہی تھی. چونکہ سنا تھا نا غوث پاک وہ غوث ہیں جو دل میں چھپی بات بھی جانتے ہیں. تو دل کی بات انہوں نے بتا دی. اب یہ کنفرم نہیں ہو رہا کہ یہ جواب مجھے ہی دیا ہے کہ کسی اور کو دیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان دنوں اتفاقاً میرے والد صاحب جو تھے نا وہ کسی دور علاقے میں بطور مہمان گئے ہوئے تھے. وہ ادھر گئے تھے تو میں غوث پاک کی محفل میں آ گیا، گھر پیچھے خالی تھا. اب تیسری دفعہ جب میرے دل میں یہ بات آئی نا کہ پتہ نہیں مجھے ہی مخاطب کر رہے ہیں کہ کسی اور کو مخاطب کر کے جواب دے دیا. اب تیسری دفعہ حضور غوث پاک نے پھر دل کی بات بھانپی اور بھانپ کر پھر فرمایا، اے ابو بکر بن رباح جا ابو کا فی بیتی کا، اپنے گھر جا کے دیکھ
وہ جو تیرے والد صاحب کسی جگہ مہمان گئے ہوئے تھے وہ اب آ گئے ہیں، تیرے گھر میں آ گئے ہیں. اور یہ بات بھی سن لے کہ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارے نظریات وہی ہیں جو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. اب یہ اشارہ بھی کر دیا کہ ہمارے نظریات صحابہ والے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں تجھ ہی سے مخاطب ہوں، اور اشارہ بھی دے دیا تجھ سے کتاب کی نشانی یہ ہے کہ تجھے میں تیرے گھر کی بات بتا رہا ہوں کہ تیرے والد صاحب جو مہمان گئے تھے وہ اب تیرے گھر آ گئے ہیں. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان تھی جو دل میں چھپے ہوئے نظریات، گفتگو، بات اور ارادے جو بھی ہوتا، حضور غوث پاک محفل میں آنے والے سب لوگوں کی باتوں کو جانا کرتے تھے. یہ تو آپ کی کرامت ہے، لیکن جو بات آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ فرمایا کہ اعتقادنا اعتقاد السلف والصحابہ، ہمارے نظریات وہی ہیں جو صحابہ کرام کے تھے. تو مطلب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک، آپ کا منظر، آپ کا منہج اور آپ کا مذہب وہی ہے جو صحابہ کرام اور سرکار کا اور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اب صحابہ کرام کا کیا